نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ جو کہ یہودیوں کی غداری تھی وہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، جو آپ حضرات نے سنا۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں خیبر بھی فتح ہو گیا۔ ایک تو بنو قریظہ کا جو مال تھا، اسباب تھا، سب مسلمانوں کو مل گیا، نوکر چاکر بھی مل گئے، غلام بھی مل گئے، خدمتگار بھی مل گئے۔ پھر خیبر کا جو فتح ہونا تھا تو خیبر تو بہت بڑا مالدار علاقہ تھا، یہودیوں کا علاقہ تھا، زرخیز علاقہ تھا، وہاں سے بھی مال مسلمانوں کو ملا۔ تو مسلمانوں کے حالات پہلے جس طرح کہ چولہا کبھی کبھی جلتا تھا اور کپڑے نہیں ہوتے تھے تو حالات بہتر ہونے لگے، اچھے کپڑے پہننے لگے، چولہے جلنے لگے، حالات بہتر ہونے لگے، خدمت گزار بھی مل گئے۔ تو یہ اثر جو تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بھی پڑا۔ آپ کی ازواج مطہرات جو تھی وہ بھی آخر انسان ہی تھی، تو وہ بھی دیکھتی تھی کہ بھئی لوگ سہولت میں ہو گئے، آسائشیں آ گئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گزارش کی کہ ہمارا بھی کچھ خرچہ بڑھایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا کہ آپ بات کریں گی۔ وہ ذرا زیادہ سمجھدار تھی، ہوشیار تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ساری ازواج مطہرات آئی ہوئی ہیں۔ پہلے تو اپنے اپنے کمروں میں ہوتی تھی نا، تو سارے ایک کمرے میں آئی ہوئی، ایک جگہ آئی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرا گھیراؤ کر لیا آپ لوگوں نے، خیر تو ہے۔ تو انہوں نے اپنا یہ مطالبہ رکھ دیا کہ ہمارا خرچہ بھی کچھ زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے۔ اور یہ کوئی غلط وہ مطالبہ بھی نہیں تھا، وہ بھی آخر انسان تھے، کوئی ربڑ کے تو نہیں بنے ہوئے تھے، انسان تھے، پتھر کے تو نہیں بنے تھے۔ وہ بھی دیکھتے تھے باقی لوگوں کو، غریب سے غریب مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے۔ تو جب یہ مطالبہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ سخت ناراض ہو گئے، اور آپ نے جناب قسم اٹھائی اور گھر چھوڑ دیا۔ آپ مسجد نبوی میں ایک چوارا تھا اس پہ منتقل ہو گئے، گھر آنا چھوڑ دیا، اور 1 مہینے تک آپ گھر تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ آیات کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیں، ان کن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زیب و زینت اور مال چاہتی ہو، ان کن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین، آؤ
امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دلا دوں جو میرے پاس ہے، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں، طلاق دے دوں، چھوڑ دوں۔ یہ مطالبہ مجھے منظور ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ مطالبہ ہے تو پھر آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس وقت کے کافر یہودی عیسائی اور آج تک کے کافر پھر یہ الزام لگاتے، دیکھو جی مدینے سے آئے تھے، ہجرت کی تھی تو اپنے یہ فائدے کے لیے کی تھی، یہ سارا مال تو اپنے گھر لے گئے، سارا مال تو اپنے لیے رکھ لیا۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ کافر اعتراض کریں گے، قیامت تک آنے والے کافر یہ کہیں گے، اور قیامت تک آنے والی میری امت کی غریب عورتیں، ان کو میری بیویوں سے حوصلہ ملے گا کہ وہ اتنی غریب تھی، غربت میں انہوں نے گزارا کیا، تو ان کو حوصلہ ملے گا۔ اگر میرے گھر والیاں جو ہے وہ آسائش سے رہیں گی تو آگے آنے والے جو مسلمان غریب لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کس کو دیکھیں گے، کس کو فالو کریں گے، کس کے پیچھے چلیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آؤ، اگر تمہیں مال چاہیے اور دنیا کے زیب و زینت چاہیے تو آ جاؤ، میں تمہیں دیتا ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ لے لو اور طلاق لے کے چلی جاؤ۔ سخت حکم ہے یا نہیں؟ تو دوسری آیت میں فرمایا وَإِن كُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، دنیا کے زیب و زینت نہیں چاہیے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تمہارے لیے اللہ نے بڑا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے، تمہیں جو آخرت میں ملے گا اس کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ کو بلایا، حضرت عائشہ کے سامنے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں لیکن تم ابھی جلدی جواب نہ دینا، اپنے والدین سے، حضرت ابوبکر ان کے والد تھے، اور اپنی والدہ سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب دینا۔ اور کیا یہ بات بتائی کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آزادی لے لو۔ اور پھر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ نہیں کروں گی، میں تو آپ کو چاہتی ہوں، اللہ کو چاہتی ہوں، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ تو پھر ساری آپ کی ازواج نے یہی جواب دیا کہ ہمیں آخرت، تو نبی کا بیوی ہونا یا نبی کی گھر والی ہونا یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہے، یہ ہر ایک کو تو نہیں مل سکتا۔ تو فرمایا کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو لے لو اور جاؤ۔ فرمایا کہ وَإِن كُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتوں اگر تم کوئی ایسی غلط بات کرو گی، غلط مطالبہ کرو گی یا کوئی گناہ کا کام کرو گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو تمہیں ڈبل عذاب ملے گا۔ تم کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہو۔ اگر جس طرح مثال ہے نا کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو وہ چور ہے، ہاں جی، لیکن اگر وہ مسجد میں چوری کرتا ہے تو وہ ڈبل چور ہے۔ اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے عام جگہ پہ، ایک آدمی بیت اللہ میں گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ، تو یہ تو حضور کا گھر ہے، ایسا مطالبہ کرنا تو یہ ڈبل عذاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر ایسی سزا مقرر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے بندے جب وہ چاہے جس طرح چاہے۔ تو یہ واقعہ پھر پیش آیا غزوہ احزاب کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی، اور وہ ساری جو آپ کی ازواج تھی وہ خاموش ہو گئی، کہ جی ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے،
اللہ چاہیے اور اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے۔ تو دوسری بات یہ بھی فرمائے کہ جہاں بڑے لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ اچھی جگہ، بڑی جگہ پہ گناہ کریں گے تو ان کی سزا بھی ڈبل ہوگی، اور اگر وہاں نیکی کریں گے تو اس اجر بھی ڈبل ہوگا۔ جس طرح بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے جی؟ 1,00,000 ہے۔ تو وہاں ایک گناہ کرے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی کسی کو مارے گا، کوئی کسی کو گالی دے گا، تو اس گناہ کا وہ بھی کتنا ہوگا؟ 1,00,000 گناہوں کے برابر اس کا گناہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔